نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات، درس تصوف میں نکاح اور اس کے آداب اس کا بیان جاری تھا، اور کچھ باتیں میں نے پہلے دروس میں عرض کی، مزید انشاءاللہ آج عرض کروں گا۔ حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، تصوف یہ نہیں ہے کہ انسان رہبانیت، معنی یہ ہے کہ بیوی بچوں سے بھاگے، نکاح نہ کرے، فیملی نہ بنائے۔ فرمایا یہ کوئی تصوف نہیں ہے۔ اگر یہ تصوف ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ نہ فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ یہ اگرچہ آپ کا فرمانے، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور سب سے مقرب بندے اللہ کے انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ جب ان کی بیوی بچے تھے تو باقی تو سارے معاملے ان کے بعد گئے۔ جب صحابہ کرام میں سے افضل ترین صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور اہل بیت اطہار کے سارے افراد اور سیدہ کائنات، یہ سب کے سب شادی شدہ تھے۔ میرے بھائی، آپ فرماتے ہیں شادی نہ کرنا یہ کوئی تصوف نہیں ہے۔ اب تصوف کیا ہے؟ کمال آپ نے بات لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا تصوف یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ یاد خدا کے بغیر نہ رہے، یہ ہے تصوف۔ انسان جو بھی اس کی زندگی کا لمحات ہیں، جو زندگی کے اس کے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ اس کے لمحات، گھڑیاں، زندگی کا ہر لمحہ یاد خدا میں گزارے، اور فرمایا سستی کو دور کرے۔ یاد خدا کا مطلب فرمایا لاہ و لعب میں نہ پڑے۔ کوئی ایسا لمحہ اس کی زندگی کا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بیکار بےہودہ گزر جائے اور سستی میں گزرے۔ اس کی بہت خوبصورت آپ نے ایک مثال دی ہے، اتنی خوبصورت، اور علامہ اقبال نے بھی یہ مثال دی ہے، اور علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ اور باقی ائمہ نے بھی بڑی خوب۔ آپ نے فرمایا دیکھو، آنکھ دیکھتی ہے، آنکھ میں نور ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن چھوٹا سا تنکا اس آنکھ میں پڑ جائے تو پوری آنکھ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی جو غفلت ہے، جب انسان کا دل یاد خدا سے غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس میں، جو کہ یہ خالی تو رہتا نہیں ہے، خالی تو رہتا نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تو آئے گا۔ تو فرمایا جس طرح چھوٹا سا تنکا انسان کی آنکھ کا نور ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی شیطان کو اگر ایک لمحہ بار بھی وقت مل جائے کہ انسان کے دل کے اندر آ جائے تو یہ انسان کے ایمان کا نور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں یہ کوئی تصوف نہیں ہے کہ انسان شادی بیاہ نہ کرے۔ تصوف یہ ہے یہ سارے دنیا کے معاملات کرو، لیکن اپنے دل کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ کر رکھو۔ بس اس دل میں تمہارے میں سوائے ذات خدا کے باقی کوئی نہ رہے۔ بہرحال اب انہی میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی جب تم نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، بیوی گھر کر لے کر آئے ہو، تو یعنی بیوی کے ساتھ مذاق اور خوش طبعی بھی کیا کرو، اور اس سے رکے نہ رہا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کی جو طبیعت ہے نا، پہلے بیوی کی طبیعت کو سمجھو، اس کے مطابق رہا کرو۔ فرمایا کوئی بھی آدمی اپنی بیویوں کے ساتھ اتنی خوشی طبع نہیں کر سکتا جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ایک مرتبہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آؤ آج ہم دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کون جاتا ہے۔ تو دوڑ لگائی، یہ خوش طبی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی بھی انسان کسی گیم میں یا کسی میں کوئی جیتتا ہے تو جو ہارنے والا اس کے دل کو تھوڑا سا افسردگی تو ہوتی ہے۔ اچھا یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھوڑی سی محسوس ہوئی نا کہ میں ہار گئی ہوں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے فرمایا آج پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ آپ نے دانستہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آہستہ رکھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے دیا، نکل گئی آگے، تو فرمایا آج دیکھو نا ہم دونوں برابر ہو گئے ہیں۔ کیسی خوش طبی ہے، یعنی کمال قسم کی ہے۔ تو بھائی گھر میں بیویوں کے ساتھ اپنا رویہ بیوی کے ساتھ بڑا خوبصورت رکھنا چاہیے، نرم رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کچھ حبشی کچھ وہ کھیلا کرتے تھے، تو باہر ان کا پتہ چلا کہ وہ کھیلنے والے آتے ہیں، لوگ بڑے بڑے فنکار ہوتے ہیں، فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھنا چاہتی ہوں؟ دیکھنا چاہتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کرو کہ تم میرے کندھے پر رکھو منہ اور دیکھو باہر وہ کیا کرتب دکھاتے ہیں۔ تو دیکھتے رہے، آپ نے وسلم کچھ آپ نے فرمایا اب بھائی سیر ہو گئی ہو؟ تو کہا نہیں۔ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وہ نہیں آگے اب میں اور دیکھنا چاہتی ہوں، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں، میں اور دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ رویہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ، اندازہ لیں گے قرآن پاک میں ہے کئی مہینے گزر جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام ازواج مطہرات کو سورہ احزاب میں یہ آیت ہے اختیار دیا، یا دنیا کی دولت منہ مانگی مل جائے گی آپ کو، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ تمام ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس نے سلوک تھا کہ دنیا کی تمام دولتوں کو ٹھکرا دیا، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت تھی، جو محبت تھی، جو رویہ تھا، اس کو ترجیح دی بھوک پر، پیاس پر، تمام دنیا کی نعمتوں پر۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یاد رکھ لیں، جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا رویہ کرے تو وہ ہر کچھ قربان کر دیتی ہے، اور یہی طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا بہادری، جرأت اور کچھ تھوڑی سی سختی آپ کی جو طبیعت میں تھی، آپ کی فطرت میں سختی تھی، یہ بڑی مشہور ہے۔ اس کے باوجود حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے رہو جیسے لڑکے بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور فرمایا ہاں جو گھر کے معاملات ہیں وہاں مرد بن کر رہو، لیکن جو بیوی کے ساتھ عام زندگی کے معاملات ہیں وہ ایسے کرو۔ فرمایا اب کیا کریں؟ فرمایا جب بھی باہر سے گھر میں آؤ نا تو چاہے کتنی پریشانی کیا ہو نا، ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ ملا کرو، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ جب اس کا شوہر باہر سے آئے، چاہے اس کی طبیعت کیسی ہی ہو، کیسی ہی وہ پریشانی کا شکار کرے، پھر بھی وہ خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے شوہر کو ویلکم کرنا چاہیے جب وہ باہر سے آئے، اور شوہر کو بھی باہر سے جب آئے تو اس کو بھی ہنستے مسکراتے ہی اپنے بیوی سے ملنا چاہیے، اور جب جائے تو تھوڑی سی افسردگی اپنے نہ بھی افسردہ پھر بھی افسردگی اپنے چہرے پر اتار لے کہ میں بھائی اپنے بیوی سے جدا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم ایک محبت اور اپنائیت ہے ہم میں۔ اور یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں بیوی کو جتنے بھی معاملات ہیں نا مشورے میں شامل کرتے رہو، ان کے ساتھ مشورہ کرو، کیونکہ اس سے ان کی دل جوئی ہوتی ہے۔
لیکن ان کے ہر مشورے پر عمل نہ کرو۔ مشورہ کرو لیکن ان کے ہر مشورے پر عمل نہ کرو، عمل اس پر کرو جو عقل و شعور اور شریعت کے مطابق چیزیں ہیں، لیکن ان سے مشاورت کا عمل جاری رکھو، کیونکہ اسی سے ان میں ایک محسوس ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھائی میں بھی اس گھر کا ایک فرد ہوں۔ ویسے مشورہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد کام وہ کرو جو عقل و شعور کے مطابق ہو، جو گھر کی بہتری کے مطابق لیے ہو، جو سب کے بہتر ہو، لیکن مشوروں میں ان کو شامل کرتے رہا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جب بڑے بڑے حکمران یہ محتاج ہیں مشوروں کے اور ان کو اجازت نہیں کہ بغیر مشوروں کے اپنے اتنے بڑے ملکوں کے معاملات کو چلائے، تو گھر بھی ایک ملک ہی کی طرح ہوتا ہے، اس کا جو نگران وہ مرد ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اس چھوٹی سی مملکت میں مشورے کا سلسلہ جاری رکھے، لیکن بیوی کا غلام نہ بن جائے۔ یہ ضروری چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعیس عبد الزوجہ، بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی بیوی کا غلام بن جائے، ماں کے یعنی اپنے ماں کے خلاف، اس بچے کے جو رشتہ دار ان کے خلاف وہ کان، تو پھر اسی کا بھائی یہ بہت بدبخت ہے وہ انسان جو بیوی کا غلام ہے۔ بیوی کو یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن غلام بننے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن بیوی کا غلام بننے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا فرمائی کہ خدا کرے وہ تباہ و برباد ہو جائے جو مرد ہو کر بھی بیوی کا غلام بن جائے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے بھائی جو عقل و شعور شریعت کے مطابق ہے، مگر وہ بھی مطالبے کرے، نہ مانو اس کا بات، اس کو احسن طریقے سے اس کو ٹکرا دو، نہ وہ بات کرو۔ آج کل لڑکیاں پہلے شرط لگاتے ہیں جی میں نے تو ماں کے باپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اگر کوئی ایسے لگا ٹھکرا دو ایسی بات کو، ماں باپ کا حق پہلے ہے بیوی سے۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حدود میں رہیں، اپنے حدود میں رہیں اور اتنے سرکش نہ بنے کہ اور اتنی آگے نہ بڑھ جائیں کہ جس کا تدارک ہی نہ ہو سکے، بعد میں روتی ہیں۔ میرے سامنے ایک دو نے بے شمار مثالیں، بعد میں روتی ہیں یہ ہو کہ بھائی یہ تم نے پہلے ہی روز اول سے ہی اپنے حد میں رہنا تھا نا۔ جب تم آدمی مرد اگنور کرتا ہے، بھائی خاموشی کو ہمیشہ رضا مندی ہمیشہ نہ سمجھو۔ دانش مند آدمی ہے پہلے خاموشی ہے، تو اس کی خاموشی ہی کو سمجھ لاؤ کہ یہ کوئی رپلائی نہیں کر رہا، یہ تمہیں بار بار چانس دے رہا ہے، پر اس کے چانس کو یہاں تک نہ لے جا کے وہ ٹوٹنے پر آ جائے۔ پہلے ہی اپنے حدود میں رہو۔ عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مرد پر اتنی ہی چڑھ جائیں کہ وہ بیچارہ اس بوجھ کے نیچے دب جائے اور آخر کار وہ کہتے بھائی خلاصی۔ تو اس لیے مردوں کو حکم یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی طبیعت کے مطابق رہیں، اور اگر کوئی بات ناگوار وہ کہہ بھی دیں تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں، لیکن اعتدال کا راستہ کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ جو توازن کا راستہ ہے، اعتدال کا راستہ ہے، جو میانہ رویہ اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ بھائی جو بیوی کے رشتہ دار ہیں، زیادہ لڑائی تو تین چار معاملے پر ہی ہوتے ہیں، ایک جو میرے رشتہ دار تیرے رشتہ دار، اور بھائی نہ میرے نہ تیرے، اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں، دونوں کے ساتھ مرد ان کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ سلوک کرے اور یہ اس کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش ہے۔ یہ میرے تیرے والا مسئلہ جب شروع ہوتا ہے نا تو یہ بڑا تباہ کن ہوتا ہے۔ میرے تیرے والا مسئلہ نہیں ہے، دونوں رشتہ دار ہیں آپ۔ جب کسی کی بیٹی آپ نے بیاہ کر گھر لیا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ داری قائم ہو گئی ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھے ان کے پیش آؤ ان کے ساتھ۔ اسی طرح جب ایک خاتون کسی کے گھر میں آ گئی تو ان کے ساتھ تیرا تعلق بن گیا ہے، اب ان کے ساتھ اچھی بن کر رہے، ان کو برداشت کر۔ دوسرا مالی معاملات ہوتے ہیں، اور تیسرا غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ان تمام معاملات میں میانہ روی، توازن، اعتدال، بیلنس
قائم رکھنا یہ ضروری ہے۔ لیکن عورتوں کو بلا وجہ بہت زیادہ آج کل جیسے سین میں لے جانا، ٹی وی پر بٹھا دینا، سوشل میڈیا کا بالکل ہر وقت اسی پر لگے رہنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور اگر سمجھائیں اور لیکن ان کی بہت زیادہ مذمت بھی بیان نہ کریں، اور یاد رکھیں دانستہ کوئی ایسا بھی عمل نہ کرے کہ خواہ مخواہ اس کے عیب تم پر، یعنی بیوی کے عیب تلا بائی چانس آپ کسی عیب پر مطلع ہو جائیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، تلاش نہ کریں، ایک ہے طلاق، اور ایسا عمل بھی نہ کریں کہ جس کے خواہ مخواہ ہی اس کی وجہ سے اس کے عیب آپ پر ظاہر ہو جائیں۔ کوئی عیب انسان دنیا میں انبیاء کرام کو چھوڑ کر یا اللہ کو چھوڑ کر عیب سے پاک نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جب بھی تم سفر سے واپس آؤ تو پہلے گھر اطلاع دو، رات کے وقت داخل نہ ہو۔ اس کی حکمتیں ہیں، یوں ہی نہیں ہے یہ حکم، فرمایا پہلے حکم دے دو جا کے بیوی کو اطلاع ہو جائے کہ میرا شوہر واپس آ رہا ہے، گھر والوں کو پتہ چل جائے، تاکہ جب تم گھر میں داخل ہو جائے تو تمہیں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ ایک سفر میں حدیث پاک میں آتا ہے، مدینہ شریف کے قریب پہنچ گئے تو سورج غروب ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ نے فرمایا بس اب تم آگے نہیں جا سکتے، یہاں ٹھہرنا ہے، کیونکہ آپ نے رات کے وقت گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ ہوا یوں کہ بالکل قریب آ گئے تو ان میں سے دو ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو سمجھا کہ بس ٹھیک ہی ہے نا جی، یہ ایک ایڈوائس ہی ہے، جائیں گے تو پھر کیا، نہیں جب گھر بالکل قریب ہے تو رات کے وقت گھر میں داخل ہوئے، دونوں نے ہی اپنے گھر میں وہ چیزیں دیکھی جو دونوں کو پسند نہیں تھی، دونوں کو پسند نہیں تھی۔ اب مسئلہ بنا، جب مسئلہ بن جاتا ہے تو بھائی پتہ چلا کہ وہ سارے صحابہ کرام امن سکون کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، انہوں نے ساری زندگی پھر پریشانی کے ساتھ گزاری، یا تو طلاق ہوگی یا کوئی نہ کوئی معاملہ تو گڑبڑ ہوگا نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت تو کوئی ایسا چانس بھی نہ دو، جب آپ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ مکس گیدرنگ میں لے جاؤ گے اور پھر کہیں جی یہ کیوں وہ کیوں دیکھ رہے تھے، تو میں یہ تم نے اس کو موقع دیا کیوں ہے، موقع دیا کیوں ہے، پہلے ہی اس کو کنٹرول میں رکھنا نا، جو کہ ایک غیرت کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ غیرت کے معاملات میں عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو زیادہ خوبصورت کپڑے پہنا کر باہر نہ جانے دو، آخر وہ بھی انسان ہی ہے، اور اسی طرح مردوں کو بھی بے تحاشا اپنے گھروں میں نہ آنے دو، یہ دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب مرد سینمے لے جائے گا، مرد مکس گیدرنگ میں لے جائے گا، مرد ہر جگہ اپنی بیوی، اور بعد میں وہی مرد اس پر شکوک و شبہات کرتا ہے، تو پہلے حساب میں رہتا نا۔ تو اس لیے غیرت کے معاملات میں اعتدال رکھنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا خام خواہ، اور ایسا کوئی یعنی مقصد یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چانس بھی نا تم سفر سے اچانک گھر پر آ جاؤ، منع ہے نا، فرمایا کہ پہلے گھر اطلاع دے دو، وہ آگاہ ہو جائیں گے، ظاہر بات ہے جب آگاہ ہوں گے تو پھر جب بھی تم گھر آؤ گے تو جو دیکھو گے بالکل صاف ستھرا اپنا گھر دیکھو گے، رات کے وقت اچانک نہ گھر آؤ، فرمایا اچانک آنے سے اس کو پتا ہونا چاہیے یہ وقت میرے بھی مرد کے آنے کا ہے۔ تو بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ سب سے بہترین ایک مرد اور عورت کے لیے کیا چیز ہے، سب سے بہترین کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہے سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ کسی غیر مرد پر اس کی نظر نہ پڑے اور کسی غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑے۔ بہترین عورت وہ ہے
اس عورت کی نظر کسی غیر مرد پر نہ پڑے اور کسی غیر مرد کی نظر اس عورت پر نہ پڑے، وہ بہترین عورت ہے۔ ایک مرتبہ نا کچھ نابینا صحابہ کرام وہ آئے تو اس وقت ازواج مطہرات بھی وہاں موجود تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اندر جاؤ، انہوں نے میرے ساتھ بات کرنی ہے، تو اندر چلی جاؤ۔ اندر چلی گئی۔ جب انہوں نے عرض و معروضات پیش کرنے کے بعد واپس چلے گئے تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس وقت اندر جانے کا حکم دیا تھا جبکہ یہ نبینے تھے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو نبینے تھے مگر تم تو آنکھ والیاں تھی نا۔ فرمایا جس طرح مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ مردوں کو دیکھیں۔ بھائی یہ کیا آج کل یہ جو سلسلہ، اور اس کے بعد دو صورتیں بچتی ہیں بعد میں، یا تو انسان بالکل بغیرت ہو کر ساری زندگی گزارے اور ایک لاش کی طرح رہے، ایک تو صورت یہ ہے، بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں بغیرت بن جاتے ہیں، اور یا طریقہ یہ ہے کہ پھر غیرت مند ہو گیا تو پھر گھر نہیں چلے گا، کیونکہ تم نے خود ہی الاؤ کیا نا ان چیزوں کو۔ تو اس لیے اعتدال کا راستہ، سب سے بہترین راستہ یہ ہے اعتدال میں انسان رہے۔ جہاں مکس گیدرنگ ہو بالکل اپنی بیوی کو وہاں نہ جانے دے، اور بیویاں بھی یعنی بڑکیلے لباس پہن کر، چونکہ میں نے ابھی حضرت عبد الوہاب شعرانی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، آپ نے فرمایا اس کتاب میں فرمایا یہ ہو نہیں سکتا ان عورت پر پہنے خوبصورت لباس اور اس کے دل میں یہ خواہش نہ ہے کہ مجھے کوئی مرد دیکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے مرد کو دکھاتی نہیں نا، وہ تو روز ہی ادھر ہے، وہ تو ہر قسم کے لباس میں دیکھتا ہے، اور میرا یقین کریں یہ دیکھ لیں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت کو لباس پہنا خوبصورت اور اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی مرد دیکھے۔ اور بھائی اس کا پھر علاج یہی ہے نا کہ اگر اس کو خوبصورت لباس پہنانا ہے تو پھر وہاں بھیجو جہاں عورتیں تو دیکھیں لیکن مرد نہ ان کو دیکھیں، اور جہاں مکس گیدرنگ ہو اور آپ کہیں کہ یہ خیالات، ساری برائیاں شروع آنکھ سے ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اسی لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے، اور اسی میں خوبصورتی ہے، اسی میں نجات ہے، اور اسی میں سارا انسانیت کا حسن ہے۔ ورنہ جانوروں میں انسان میں فرق ہے، یہی ہے۔ فرمایا بلکہ یہ بالکل آگے فرمایا یہی بات یہاں بھی لکھی ہے، عورتوں کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں بیٹھیں، کیونکہ جب اچھے کپڑے پہنے گی تو باہر جانے کی آرزو پیدا ہوگی۔ وہ پھر کہیں گے ہمیں کوئی دیکھے، اتنی ہم نے محنت کی ہے، اتنا یہ خوبصورت لباس کس کام کے لیے ہے؟ بھائی اندازہ لگاؤ سب سے کائنات میں پاکیزہ ترین جگہ مسجدیں ہیں، مسجد سے زیادہ پاکیزہ کائنات میں کوئی جگہ نہیں۔ ایک انسان ہے جو اللہ کی بارگاہ میں، جب عورتوں کو مسجد میں بارگاہ خدا بندی میں مردوں کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس کی کہاں اجازت ہوگی؟ شادی بیاہوں میں اور بڑکیلے لباس پہن کر، اور بال کے بغیرتی کی آخری ڈگری پر پہنچے۔ میں نے خود اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہے اور جناب وہ کیمرہ والے اے باجی ذرا تھوڑا سا ادھر کر دینا، اور خود اس کے لباس کو جو نا، اور کبھی اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ دے، تھوڑا سا ہم نے پوز بنانا ہے تو ایسے کر رہے۔ بغیرت اگلے درجے کے بغیرت ہے ایسے مرد، اور وہ بغیرت ہیں جو عورتوں کو، اور خاص کر کے دلہنوں کے کمرے میں مردوں کو لے جاتے ہیں اور اس کے پوز بنانے کے لیے اس قسم کے اس کو ہاتھ لگاتے ہو۔ بھائی نوجوان بچے ہیں تم کیا کرتے ہو؟ کوئی شرم و حیا کرو، تمہاری دلہن کو غیر مرد ہاتھ لگا رہے ہیں۔ بہرحال آگے یہ ہے کہ مرد خرچے کے معاملات میں تنگی نہ کرے، کشادہ دست رہے، ٹھیک ہے، جو جیسا اللہ نے اس کو دیا ہے
کشادگی اس کے ساتھ خرچ کریں، خرچے میں تنگی نہیں کرنا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے، کیونکہ بعض مرد کما 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 کر جمع کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کن کے لیے کماتے ہو؟ انہیں کے لیے کماتے ہو۔ اچھا بعد ہے وہ بعض عورتوں کے بھی جائز مطالبات ہوتے ہیں، بھائی وہ شادی کر کے تم میرے پاس لے کر آئے، ٹھیک ہے واجبی خرچہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دے، پر یہ تو نہیں کہ سارا ہی ان کو دے، یہ بھی تو غلط ہے نا۔ گھر اپنے بیوی بچوں کو کھانا کشادگی کے ساتھ دو، ہاں ماں باپ کو دینا ضروری ہے، لیکن اپنے باقی بہن بھائیوں کو دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ ان کو اگر مدد کرنی ہے تو جب ان کو کھلانے کے بعد جو باقی بچے تو پھر ان کی مدد کرو، ان کا رائٹ پہلے ہے۔ ہاں میں نے وہ عرض کر دیا، صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لڑکے کے سر پر بیوی بچوں کے علاوہ اپنے ماں باپ کو خرچہ دینا ضروری ہوتا ہے، ماں باپ کے علاوہ ان کی ساری اولاد کو خرچہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر بچے تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ دے کریں اپنے بہن بھائیوں کی مدد، اوپر توازن رکھیں، پہلے ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کے سارے معاملات مکمل کرو، اور ماں باپ کے کرو، اور بچے تو پھر بہن بھائیوں کی بھی مدد کرو۔ اور آخری بات یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ کھانا جب بھی کھائے نا مل کر کھانا کھائے، مل کر کھانا کھانا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، اور فرشتے جو لوگ جو گھر والے جو فیملی والے مل کر کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور گھر والوں کو حلال رزق کھلانا چاہیے، کمائے حلال اور پھر ان کو کھلائے، حرام کما کر اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ آداب میں سے بلکہ یہ فرائض میں سے ہے، یہ جو باقی ساری چیزیں میں نے عرض کی وہ آداب میں سے ہیں، لیکن رزق حلال دینا یہ فرائض میں سے ہے، حرام مال کما کر بیوی بچوں کو کھلانا یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، کھائیں گے وہ، اور جواب اللہ کی بارگاہ میں اسی دینا پڑے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، لا الہ الا اللہ۔